کردار فاضلانہ انداز دلبرانہ، کردار فاضلانہ انداز دلبرانہ، ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ، ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ۔ اپنوں سے تو محبت کرتے سبھی ہیں لیکن، اپنوں سے تو محبت کرتے سبھی ہیں لیکن، تھا دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ، تھا دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ۔ رب نے کہا احد کو سونا بنا کے دے دوں، رب نے کہا احد کو سونا بنا کے دے دوں، کر دوں عرب کو سارے تیرے لیے خزانہ، کر دوں عرب کو سارے تیرے لیے خزانہ۔ ترجیح آخرت کو دنیا پہ دی نبی نے، ترجیح آخرت کو دنیا پہ دی نبی نے، فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ، فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ۔ قدموں تلے تھی دنیا لیکن دعا کی یا رب، قدموں تلے تھی دنیا لیکن دعا کی یا رب، مسکین جہاں میں رکھنا مسکین ہی اٹھانا، مسکین جہاں میں رکھنا مسکین ہی اٹھانا۔ آب و کھجور پہ ہی اکثر کیا گزارا، دو مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا کر اور پانی پی کر اللہ کے نبی اور آپ کے گھر والے گزارا کرتے تھے۔ آب و کھجور پہ ہی اکثر کیا گزارا، آب و کھجور پہ ہی اکثر کیا گزارا، 2 ماہ تک نہ دیکھا آل نبی نے دانا، 2 ماہ تک نہ دیکھا آل نبی نے دانا۔ اے طائر تصور آ دیکھ گھر نبی کا، اے طائر تصور آ دیکھ گھر نبی کا، وہ خانہ نبوت، وہ خانہ نبوت، خانہ مسافرانہ۔ نبی کا گھر معمولی سا گھر تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی مسافر یہاں رہتا ہے۔ وہ خانہ نبوت، خانہ مسافرانہ۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ اشکوں سے میں نے لکھ دی سجاد نعت ان کی، اشکوں سے میں نے لکھ دی سجاد نعت ان کی، نذران اے محبت میرا ہے مخلصانہ،
کردار فاضلانہ انداز دلبرانہ، ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدر محترم، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جو مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ کے علاقے میں رکھا گیا، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں مولانا حرمت صاحب ابھی چندہ کر رہے تھے اور آپ حضرات دل کھول کر کے تعاون بھی کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اس مسجد میں دان دیا ہے، چاہے وہ رقم کی شکل میں، ہماری ماؤں بہنوں نے بھی مختلف سامان کی شکل میں تعاون کیا ہے، کچھ لوگوں نے میٹیریل دیا ہے، سیمنٹ اور وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے چندے کو، سب کے دان کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور مزید جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے، اللہ ان کو بھی اس کار خیر میں، اس نیک کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری تقریر اتنے لاسٹ میں شروع ہو۔ میں نے یہ سوچا تھا 10 بجے، 10:15 بجے، 10:30 بجے تک تو میرا نمبر آ ہی جائے گا۔ کافی لیٹ 11 بجے کے بعد نمبر آیا ہے میرا، اور موسم کے گڑبڑ ہونے کے باوجود الحمدللہ پنڈال کے نیچے ہمارے مرد حضرات بھی اور ہماری مائیں بہنیں بھی بہت اچھی تعداد میں آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔
قرآن کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک، 23 سے لے کر کے 39 تک، تقریباً 17 آیتیں ہیں۔ 23 سے لے کے 39 تک 17 آیتیں ہیں۔ ان 17 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 15 بڑی قیمتی نصیحتیں ہمیں اور آپ کو کی۔ اللہ نے 15 ایسی باتیں بتائی ہیں جو پورے دین کا، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اور آج کی تقریر میں یہی 15 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 15 باتیں پوری ہوں گی، میں اسٹیج چھوڑ دوں گا۔ ان 15 باتوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا، ہم سمجھو پورے دین کو سمجھ لیا، تو آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ اللہ نے 15 نصیحت کی ہے ہمیں اور آپ کو۔ نصیحت بوجھتے پا رہے ہیں نہ بوجھتے پا رہے ہیں؟ نصیحت مطلب واعظ، کام کی بات، قیمتی بات، انمول بات۔ اللہ نے 15 انمول باتیں بتائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے، یہ آدیش دیا ہے، یہ آرڈر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی اپاسنا کرو۔ یہ پہلا حکم ہے۔ عبادت اگر کرو تو صرف اللہ کی کرو۔ اب آپ پوچھیں گے عبادت کیا ہے؟ تو عبادت کا مطلب ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، سر جھکانا بھی عبادت ہے، ہاتھ پھیلانا بھی عبادت ہے، مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت ہے، قسم کھانا بھی عبادت ہے، بھروسہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب کا یہ آدیش ہے، اس کا حکم ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو، کسی اور کی تم قسم نہ کھاؤ، کسی اور کے اوپر تم بھروسہ مت کرو، کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم 5 ٹائم کی نماز میں جب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم بار بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت ہوگی تو اللہ کی۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کو ہم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اہل حدیث لوگ ہیں، ہم قبر پہ نہیں جاتے، ہم مزار پہ نہیں جاتے۔ بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ کے کلیہ چک میں ہم نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر ان کے گلے میں تعویذ پہناتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بچے بیمار ہو گئے، نظر لگ گئی، اب نظر کو دور کرنے کے لیے غلط طریقہ، مشرکانہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، گلے میں دھاگا پہنایا جاتا ہے۔ اگر شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا تو بیوی کسی بابا کے پاس جاتی ہے اور بابا سے دھاگا لے کر کے باندھتی ہے یا شوہر کو باندھتی ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، حرام چیزوں کو پڑھ کر کے دم کرنا، جادو منتر کو پڑھ کر کے دم کرنا اور گلے میں تعویذ لٹکانا اور میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی دھاگا پہننا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں۔ یہ شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے
کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے مگر شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے پاپوں کو تو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ یہی دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج حالات یہ ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں، ابھی بنارس سے ایک پروگرام کے اندر میں جا رہا تھا اکبر پور میں، بنارس سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اکبر پور، میں وہاں جا رہا تھا۔ اکبر پور میں ایک بہت بڑی مزار ہے، بہت بڑا قبر ہے، کس کا؟ ایک بہت بڑے بابا ہیں، ان کا نام ہے حضرت مخدوم اشرف صاحب کا مزار ہے وہاں۔ اللہ کی قسم ٹرین میں مسلمان عورتوں اور مردوں کو میں نے اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس مزار کے لیے سفر کرتے ہوئے دیکھا، ایسا لگ رہا ہے یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہاں سے جب لوٹنے لگا دیکھا مزار کا جو مزار کو دھونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو ڈرم اور برتن میں بھر کر کے اس کو تبرک سمجھ کر کے لوگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ جو پانی اتنا نجس اور ناپاک ہے کہ اس پانی سے استنجا کرنا بھی درست نہ مانا جائے، اس پانی کو لوگ تبرک سمجھ کر کے پی رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے میرے پیارے سے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہماری پیشانی کو ہماری باڈی میں سب سے اونچائی پر رکھا ہے، یہ باڈی کا سب سے ٹاپ کا حصہ ہے یہ پیشانی، یہ ماتھا اگر جھکنا چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو شرک کر کے دنیا سے جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے میرے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی شرک نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو سمجھانے کے لیے انداز اپنایا ہے کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کر دیں گے تو آپ کے سارے عمل ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو ہم اور آپ شرک سے بچائیں میرے بھائی۔